الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم علماء کرام محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ صف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرت امام ترمذی امام احمد بن حنبل اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب السنن الکبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بلکہ جن صحابی کرام کو نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت جن حضرات کو دی ہے ان میں ایک صحابی عبداللہ ابن السلام ہیں اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے شیخ التورات تھے لیکن نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے عالم آدمی تھے خلے ذہن کے تھے اور نبی علیہ السلام کی ساری صفات تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھی تھی سن رکھی تھی کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام قدم رکھے تو سارا مدینہ چاروں طرف سے اللہ کے رسول کی طرف ٹوٹ پڑا اور ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ایک جملہ تھا قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ کہتے ہیں سارے بھاگنے والوں میں میں بھی دوڑا اور سارے لوگ تو بڑی الفت و محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں میں صرف آپ کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا کہ ہم نے جو تورات اور انجیل کے اندر علامات اور نشانیاں پڑھی ہیں لکھی گئی ہیں اللہ نے بیان کی ہیں آیا اس شخص کے اندر وہ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی کہتے ہیں جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو دو چیزیں میں نے پائی نمبر ایک کہ ہمیں اس بات کا 100% یقین ہو گیا ان وجهه ليس بوجه كذاب یہ دنیا میں سب سے سچے ہی انسان کا چہرہ ہو سکتا ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ وہی نبی ہوئے ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہے ایک چیز یہ پھر اس کے بعد جب آپ کے چہرے مبارک سے یقین پڑ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں اب میں نے اپنے کانوں کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ ذرا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں اول ما تکلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام یہ سب سے پہلا پیغام تھا نبی علیہ السلام نے جو مدینے میں امت کو دیا اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے یہی جملہ آپ کے زبان مبارک سے سب سے پہلے سنا کہ یا ایھا الناس اے لوگو
افشوا السلام، آپس میں خوب کثرت سے السلام علیکم کہو، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، غریب مسکین محتاج دوست احباب مسافروں کو، اور اسی طرح سے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور آخری کی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اب جب دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو تم لوگ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مدینہ طیبہ کا سب سے اہم پہلا خطبہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں بیان فرمایا، یہ چند باتیں میں نے بیان فرمائی، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ اگر یہ سب چار عمل تم نے کر لیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنة بسلام، بڑی سلامتی اور عزت کے ساتھ جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ یہی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اسی سے جڑا ہوا، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو تو میں نے پہچان لیا کہ آپ سچے نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن میں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا۔ ایک دن موقع پا کر کے ہم نے نبی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہماری پوری برادری کو اکٹھا کریں اور ہم سب کو لے کر کے آتے ہیں، جب سارے یہودی ہمارے چیلے اور ہمارے شاگرد ہماری قوم اکٹھا ہو جائے تو میرے مطابق پہلے آپ ان سے پوچھئے گا، ان سے پوچھئے گا۔ نبی علیہ السلام نے سارے یہودیوں کے اکٹھا ہونے کے بعد پوچھا، تم لوگوں نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہودیوں نے کہا سیدنا وابن سیدنا شریفنا وابن شریفنا، یہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ایک خود شریف ہے اور شریف باپ کا بیٹا ہے۔ خوب یہودیوں نے تعریف کی۔ جب سارے یہودیوں نے تعریف کر لی، اللہ کے رسول کو حضرت عبداللہ بن سلام کا دیکھ لیا، یا رسول اللہ میرا مقام کیا ہے؟ تو اب سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اپنے کلمے کا اعلان کر دیا۔ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا فوری طور پر یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے سب سے ذلیل انسان یہ ہے اور سب سے ذلیل انسان کا بیٹا ہے، اور سب سے بڑا شیطان یہ ہے اور سب سے بڑے شیطان کا یہ بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے دیکھ لیا یہ کیسی نمک حرام اور غدار قوم ہے، کس قدر تعصب اس کے اندر ہے۔ ابھی جب تک میں یہودی تھا سب سے اچھا تھا، لیکن جب آپ پر ایمان لا لیا تو ان کی نگاہوں میں اسی مقام جگہ سب سے ہم برے بن گئے۔ تو میرے بھائیو، یہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر دور ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، چند دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ آپس میں کہنے لگے، ہم لوگ ایمان لائے، ایمان اسلام لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے، سب کچھ کر لیا، اللہ اکبر، سب کچھ کر لیا۔ اب اگر معلوم ہو جاتا سب سے بہتر عمل کیا ہے تو ہم لوگ وہی عمل اپنا دیتے۔ ذرا سوچے بھائی، اتنا سب کچھ کر ڈالنے کے باوجود ابھی کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بڑا عمل معلوم ہو جائے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو ہم لوگ اس کی پابندی کرنے لگیں گے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بہت کچھ کر لیا، کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج یہی فرق ہے، ہمیں اس ہمارے اور ان میں یہی فرق ہے۔ ذرا سوچو، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ساتھیوں کو کہتے ہیں لو علمنا ای الاعمال افضل، اگر ہم لوگوں کو پتا چل جائے کہ افضل الاعمال کیا ہے تو ان کو جلدی سے کرنا شروع کر دیں۔ اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جائے کیسے کون؟ یہی ایک چیز صحابہ کرام میں خاص تھی۔ صحابہ کرام کوئی عمل کتنا بھی اچھا سوچ لے سمجھ لیں، لیکن جب تک اللہ کے رسول اس کی تصدیق نہ کرتے تب تک کرتے نہیں تھے۔ اور آج کا مسلمان سب کچھ پہلے کر لیتا ہے، اور آپ کہیں گے بدعت ہے تو بعد میں دلیل ڈھونڈتا ہے، اور دلیل نہیں ملے تو دلیل گڑھتا ہے آج کا مسلمان۔
ابھی ربیع الاول کا مہینہ گیا، دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ اکبر، میں ان ایام میں دو سٹی میں تھا، ہندوستان کے شہر حیدرآباد اور یو کے شہر لندن کے اندر تھا۔ اللہ، حد ہو گئی ہے، لوگوں نے عید میلاد شروع کیا ربیع الاول کے مہینے میں، پہلے کتاب پڑھی گئی، ہمارے مشائخ نے بتایا ہوگا، پہلے کتاب پڑھنے کا سلسلہ ہوا کہ نبی کی سیرت پر ربیع الاول میں کچھ کتاب پڑھ کے سنائی جائے، پھر اس کے بعد میرے بھائیوں جلوس کا جلسے کرنے لگے، جلسے سے جلوس شروع ہوا، اور جلوس سے حیرت کی بات یہ ہے ہندوستان کے شہر حیدرآباد اور پاکستان کے شہر لاہور میں باقاعدہ یہ ہوا کہ بھائی یہ عید ہے تو عید کیسے ہوگی جس میں روزہ نہ رکھا جائے، تو باقاعدہ اب 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک سال کے بعد کہا وہ عید کا روزہ کیسے جس روزے کے بعد عید کی نماز نہ پڑھی جائے، تو باقاعدہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید میلاد النبی کی۔ اللہ اکبر، یہ سب چل رہا ہے، ذرا سوچو، اور چلتے 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 بات کہاں تک پہنچ گئی کہ اب جلوس نکالا جاتا ہے، مکہ بھی بنایا جاتا ہے، مدینہ بھی بنایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ڈھول اور تماشے، اور ایک سال اور گزشتہ سال باقی میں جب عید میلاد کا جلوس نکلا تو ایک طرف خانے کعبہ تھا، دوسری طرف گنپتی بٹھائی گئی تھی۔ گنپتی کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان سماج میں دونوں کو لے کر کے چلیں؟ سوچو، اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اب دلیل طرف کی گئی، دلیل طرف کی گئی، نہ قرآن میں نہ حدیث ہے اس میں، تو کہتا ہے بالکل ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن میں لا کر دکھا دے، دلیل ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی عید، حضرت مریم کے بھی عید میلاد منایا۔ اللہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی، مریم علیہ السلام کو ہم نے بیٹا کیسے دیا، ان کے بیٹے کو نبی کیسے بنایا، بغیر کلمے کے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بیٹا دیا۔ یہ پورا قصہ ان لوگوں کو سنا دیں کہ جیسے عیسائی آج عیسیٰ کو مطابق بیان کرتے ہیں، ویسے عیسیٰ اور مریم کی حقیقت ہے نہیں، کہ قصہ بیان کیا، اب اس کو لا کے پھر کس پر کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہی فرق ہے، صحابہ کرام پہلے دلیل ڈھونڈتے تھے پھر عمل کرتے تھے، اور آج کا مسلمان عمل پہلے کرتا ہے اور دلیل بعد میں ڈھونڈتا ہے، اور دلیل نہیں ملتی تو دلیل کہتا ہے۔ کیسے؟ اب کہا سورہ مریم اٹھا کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا یوم میلاد منایا، حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کا، حضرت عیسیٰ کا، اور آخر میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس کا تذکرہ کیا اور کہا حضرت ادریس کا بھی عید میلاد منائی۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات میرے بھائی کو ذرا سوچو، آج اس لیے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں کہ صحابہ کے منہج کو ہم نے ترک کیا، ان کے طریقہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تعجب کریں گے، آج اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی دعوت کو جب دنیا میں عام کر دیا، تعجب کی بات ہے، دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں آج کتاب و سنت کے علم بردار، کتاب و سنت کی مسجدیں، کتاب و سنت کے دعوت و تبلیغ کے سینٹر علماء ساری دنیا بھر چکی ہے۔ اب ہماری مخالفت میں کتاب و سنت کو روکنے کے لیے حکومت سے مل کر کے سال بھر پہلے آپ حضرات نے سنا ہوگا دلی کے اندر صوفی ازم کی کانفرنس منائی گئی۔ اس کانفرنس میں آپ حضرات نے سنا ہوگا سب سے جوشیلا مقرری جو تھا اس نے تقریر کیا، دیکھو یہ ہمارا شیخ الاسلام ہے، یہ ہمارا مجدد الاسلام ہے، یہ ہمارا فقیہ الاسلام ہے۔ ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں حامی، سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، کیا حامی، ہا سے ہندو اور میم سے سنی مسلمان، اور نتیجہ کیا نکلا کہ تیسری قوم جو وہابی ہے جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب انسان اپنے کفر و شرک کی دلیل کہاں سے دینے لگا؟ قرآن سے۔ ہمیں حدیث یاد آئی مستدرک حاکم کے علامہ البانی رحمۃ اللہ
والے صحیح کا نقل کرتے ہیں کہ میری امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت دو چیزوں میں ہوگی، ایک تو الکتاب اور دوسرے اللبن، لبن۔ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں کی بنا پر ہوگی، نمبر ایک الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن پاک۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مل کتاب و مل لبن، کتاب کو تم پہلے پارے سے پڑھتے ہدل للمتقین، اور آپ کہیں آخری امت کے لوگ کتاب سے ہلاک ہوں گے، تو اللہ رسول نے فرمایا ہاں قرآن یہی ہوگا، آیتیں یہی ہوگی، قرآن کا حوالہ بھی دے گا، آیت نمبر بھی بتائے گا، وَيَتَعَوَّلُونَهُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن معنی وہ بتائے گا عوام کو جس معنی کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ آج حقائق ہمارے سامنے، میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن سلام سے باتیں نکلی تھی، پوچھنے سوچ رہی کاش کی پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ ہم لوگ کو کریں، لیکن ابھی نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ رسول سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اب اللہ رسول کے پاس پوچھنے کے لیے کون جائے؟ تم جاؤ؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اطلاع تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا، نبی نے بیان کر دیا، اب ہم کیا کریں گے جا کر کے؟ تم جاؤ؟ نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یعنی اس میٹنگ میں جتنے صحابہ عبداللہ بن سلام کے ساتھ موجود تھے کوئی بھی پوچھنے کے لیے نہ آیا، لیکن صحابہ کی نیت، ان کے ارادے، ان کے مقاصد کے اللہ تعالیٰ نے قدر کیا۔ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول پر بھیجا کہ فلاں جگہ آپ کے چند صحابی بیٹھے یہ مشورہ کر رہے ہیں، ذرا ان کو بلائیں اور ان کو آپ بتا دیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجا، فلاں جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ بیچارے پہلے بھی خوف زدہ تھے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ جب اچانک یہاں قاصد آیا اور کہا چلیے آپ لوگوں کو اللہ رسول بلا رہے ہیں، اب ہر ایک خوف زدہ ہو گیا کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی غلط چیز سوچی، ایسا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے تھا، ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تھی، آخر شاید کہ اللہ ناراض ہوا ہمارے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول کے پاس آنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ آج ہمیں کیا مشورہ کر رہے تھے؟ اللہ رسول کوئی ایسی بات نہیں تھی، نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا تھا، ہم لوگ سوچے لو علمنا ای الاعمال افضل، ہم لوگوں کو اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو وہی لوگ کرتے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سوال کا جواب قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ یہ نیک نیت اور اچھے جذبات کی قدر اللہ تعالیٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تم لوگوں کے متعلق جو سوچ رہے تھے، اللہ نے افضل الاعمال کے بارے میں سورت نازل کر دی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورہ صف کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پورے آپ پڑھ ڈالے۔ اور کمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ان کو حدیث بیان کر رہے تھے یہ آیت اور پوری سورہ صف سنا رہے تھے تو اللہ رسول نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ صحابہ کرام آج کچھ لوگ حدیثوں میں اعتراض کرتے ہیں، کچھ زیادہ روشن خیال نکل جاتے ہیں، بھائی 300 سال کی بات لکھی گئی، کیا گارنٹی حدیثیں صحیح ہوگی، جن کو حدیث پابند نہیں کرنا ہو ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا یہی جھوٹ ہے کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی۔ یہ کس نے کہا کہ بخاری سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی؟ یہ علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کے پاس حدیث کی کتاب تھی، 500 حدیثیں لکھی ان کے پاس موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا نچلی منزل جو تھی وہ رہنے کے لیے اوپر والی منزل اپنی ان کی لا بریلی تھی جس میں صرف حدیثیں لکھ کر کے رکھی تھی۔ اور جب حجاز میں حکومت کرنے لگے اور مدینے سے مکہ گئے تو اونٹوں پر لاد لاد کر کے اپنی کتاب لے کر کے گئی تھی۔ یہ کس نے کہا کہ کتاب ہے؟ صحیح بخاری کے روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن
سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ حدیثیں یہ 300 سال کے بعد لکھی گئی نہیں، حدیثیں جب سے آئی ہیں تب سے لکھی گئی ہے الحمدللہ۔ اور امام بخاری نے کوئی نیا کام نہیں کیا، نیا کام یہ کیا کہ اصح الاسانید کو ابواب اور کتب کی شکل میں مرتب کر دیا، ورنہ وہ کتابیں سب کے سب کتاب حدیثیں پہلے لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف شیطانی وساوس سے حدیث سے لوگوں کو روکنے کے خاطر اور حدیثوں سے دور کرنے کے لیے وسوسہ من شر الوسواس الخناس کے تحت ڈالتے ہیں، ورنہ حدیث میں شکوک و شبہات کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا۔ آپ ذرا سوچیں، حدیث تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام جب حدیث بیان کر رہے تھے تو عبداللہ بن سلام کا ہاتھ پکڑا۔ عبداللہ بن سلام نے جب اپنے شاگرد کو حدیث بیان کی تو پورا قصہ بیان کرتے ہوئے ہاتھ پکڑا، جیسے اللہ کے رسول میرا ہاتھ پکڑ کر حدیث بیان کیا تھا، میں تمہارے کو ایسے حدیث سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام پھر کے شاگرد، جب عبداللہ بن سلام کے شاگرد حدیث بیان کرنے لگے تو انہوں نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور حدیث ہاتھ پکڑ کے پھر پوری حدیث بیان کیا اور کہا ہم کو ایسے ہمارے استاد نے ہمارے استاد کو حضرت عبداللہ بن سلام نے اور عبداللہ بن سلام کو اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ پکڑ کر حدیث بیان کی۔ یہاں تک کہ تعجب کریں گے، ابھی 13ویں صدی ہجری تک امام شوکانی رحمت اللہ علیہ، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1250 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور یہ وہی خوش محدث ہیں کہ اہل بنارس بڑے خوش نصیبی اور مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یہی شہر میں آ کر کے آباد ہونے والے مولانا عبدالحق شیخ عبدالحق محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ یہی بنارس سے سفر طے کر کے گئے ہیں مکہ، اور حج کرنے کے بعد انہی شوکانی سے حدیث حاصل کرنے کے لیے یمن گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوٹ کر کے جب آئے گا تو شیخ عبدالحق محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ کا جہاں بھی یہ حدیث ان کو بیان کیا تھا وہ باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر کے، یہاں تک کہ محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ نے جب نواب وحید السما کانپوری ثم حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ جو سیاستہ کے مترجم ہیں ان کو یہ حدیث بیان کیا تو انہوں نے بھی ہاتھ پکڑ کر کے پھر اس کے بعد سے سلسلہ میرے خیال سے منقطع ہو گیا۔ یعنی آپ کے شہر بنارس تک یہ حدیث ایسے ہی آئی تھی، ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بیان کی گئی جیسے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن سلام کو حدیث سنائی تھی۔ ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث مسلسل۔ اور زیادہ حدیثیں ہو جائے گی تو ان کو کہا جاتا ہے مسلسلات۔ اب آپ ذرا بتائیں گے دوستو، جب صحابہ کرام اتنا خیال رکھتے رہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کرنے کے وقت آپ نے کون سا انداز اختیار کیا تھا، وہ انداز بھی صحابہ نے یاد رکھا اور حدیث بھی یاد رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیے، حدیث بیان کرنے کے بعد سامنے والے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہم اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے سنا کرتی، کہا تم کو نہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو حدیث بیان کی تھی تو مسکرائے تھے، تو اس لیے میں بھی مسکرا دیا تاکہ نبی کی مکمل حدیث ویسے ہی روایت کرے جیسے اللہ کے رسول نے ہم کو حدیث سنائی تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام آئے، سارے لوگ بیٹھ گئے، پھر اللہ کے رسول نے پوری سورہ صف سنائی اور ان کے سوالوں کا جواب، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت، اللہ اکبر، یہی دوستو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام کیا تمنا کرے؟ عمل، اور اللہ نے عمل نہیں بلکہ کیا بتایا؟
تجارت، چونکہ تجارت سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے رغبت دلانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جس سے دو فائدہ ہوگا. نمبر ایک، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تم کو عذاب علیم، جہنم کے عذاب سے بچائے گی. اور کیا ابھی آئے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم کو جنت میں داخل کر دیں. اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس لیے اللہ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ ہے بڑی کامیابی. کیوں بڑی کامیابی ملے گا؟ اس کے اللہ پر ایمان ہو، لیکن ایمان کہے تو ایمان خالص ہو. آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ایمان تو ہے، لیکن ممکن ہے ایمان 5 کلو ہو اور اس میں شرک جو ہے 25 کلو بھرا ہوا ہو. ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایمان جو تنجیکم من عذاب علیم ہے وہ ہے جس میں شرک نہ ہو، شرک سے پاک ہو. جیسے سورۃ الانعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اب امان نجات ان کو ملے گی جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک نہیں ملنے دیا. لیکن یہاں ایک چیز ہے دوستو بڑی ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بت کی پوجا نہ کرو بس. شرک کا مطلب نہ سمجھنے کی بنا پر یہ ساری مشکلات آئی ہیں. اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان بھائی بیمار ہیں. ان کی عیادت کے لیے گئے. جب عیادت کے لیے گئے تو بستر پر پڑے وہ دیکھا ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، یا سمجھے ایک لوہے کا چھلا پہنا ہوا، کڑا پہنا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ باندھ لیتے ہیں، اس سے بیماری کہا جاتا ہے دور ہو جاتی ہے، علاج کے طور پر. واللہ حذیفہ ابن الیمان نے کہا انزعها، اس کو نکال دو، یہ شرک ہے. نکلوایا اور پھر سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں کتنے ایسے ہیں اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھنے کے باوجود مشرک کے مشرک رہ جاتے، مومن نہیں بن پاتے. پتہ چل گیا بت پرستی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں شرک کی ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من حلف باللہ والعزى، جس نے لات اور عزا کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قسم کھایا ان کی، غیر اللہ کی قسم کھائی، فقد اشرک، اس نے شرک کر ڈالا. تو شرک یہ نہیں صرف ان کی پوجا نہ کی جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تطیر شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. آج مسلمان اللہ اکبر شوہر کا مہینہ آ جائے، محرم کا مہینہ آ جائے تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے شرک موجود ہیں. تو بات نہیں تؤمنون باللہ، ایمان و توحید، خالص توحید. نمبر 2، اور یہ بھی یاد رکھیں ایمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان عمل ہے. ایمان عمل ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلے گا. کیوں؟ عبداللہ بن سلام کیا ان کے فتی کیا سوچ رہے تھے؟ لو علمنا ای الاعمال افضل، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ افضل الاعمال کیا ہے تو اللہ رسول نے اللہ نے افضل الاعمال کی جگہ کیا فرمایا؟ تجارت ان تؤمنوا باللہ، ایمان باللہ، ایمان پہ رسول. پتہ چل گیا ایمان باللہ، ایمان بالرسول ایمان ہے، اور اسلام میں اس کو عمل بھی کہا جاتا ہے، عمل بھی ہے. اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب الاستذکار اور التمہید موطا کی دونوں شرحوں میں
اور امام اللہ لکائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اپنی مشہور کتاب شرح السنہ فی اعتقاد اہل سنہ کے واقعے میں نقل کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان ایک ثابت چیز ہے. اور سارے محدثین جمہور کہتے ہیں ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان میں اعمال شادہ داخل ہیں. حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام اہل حدیث کہا جاتا تھا، اس وقت امام اہل حدیث حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھ گئے. امام ابو حنیفہ کے کسی شاگرد نے ذرا چلبلے ٹائپ کا تھا، اس نے کہا یا نعمان یا ابا حنیفہ ما تقول فی الایمان هل يزيد وينقص؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. کہا ما تقول یا زید، آپ حدیث کے امام حماد تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا. پوری سند پڑھی اور کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آج فرمایا ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول نے ایمان کو عمل سے تعبیر کیا. عمل گویا کہ ایمان اور عمل ایک چیز ہے. اعمال جتنے ہیں سب کے سب ایمان کا ایک حصہ ہے. اعمال سے وہ ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھا اس نے کہا یا ابا حنیفہ عجیب عنہ، ذرا اب جواب دو، اسے تو حدیث سنا دی. تو ابو حنیفہ نے کہا وہی ہے بیوقوف، وہ حدیث سناتا ہے میں حدیث کا جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول سے رجوع کر لیے. بتانا مقصد یہ تھا دوستوں، ایمان اور عمل، اعمال جو ہے ایمان میں شامل ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، اور کس پر ایمان؟ اور اللہ کے رسول پر ایمان. اور تیسرا عمل وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اپنے جان اور مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راہ میں. یہ تین اعمال ہیں جن کو افضل الاعمال قرار دیا گیا. اس حدیث سے میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کس قدر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور آخرت کی کامیابی کی کتنی فکر ان کو ہر وقت دامن گر رہتی تھی. اللہ اکبر. صحیح مسلم کا کہ حدیث برابر سنا ہوگا. الحمدللہ ہمارے اہل حدیث منبر و محراب جو ہے کوئی نئی چیز نہیں لا سکتا کوئی، سمجھ گئے نا. اس لیے دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ سارے لوگ جتنے مولویوں کو تقریر سنتے ہیں صرف توحید ہی پر توحید پر، مجھے سب موحد توحید ہی بیان کریں گے. سمجھ گیا نا میرے بھائی؟ تو ہر حدیث سنی ہوگی. آپ بتا چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مہاجری عمل کا جذبہ تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی فکر پیدا کرتے عمل کی. دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جب حضرت صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تو اکثر بیشتر کھیتی باڑی چونکہ سب لٹ پڑ گیا تھا، کفار نے سب چھین لیا تھا. یہ فقرائے صحابہ جو تھے یہ بیچارے بڑے مایوس ہوئے. نبی علیہ السلام مسجد میں اعلان کر دیں بھائی آج جہاد میں اتنے پیسے کی ضرورت ہے تو جتنے مالدار تھے نکالیں اور ماشاءاللہ نشاور کر دیں، ڈال دیں سارے لوگ. اور غریب صحابہ جو تھے بیچارے مسکین کیا بتائیں، اللہ ہم کو بھی دیا ہوتا تو ہم بھی صدقہ کرتے. مسجد بنانے کی باری آئے، سارے مالدار صحابہ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور غریب بیچارے جو ہے کچھ نہ رہے. تو سارے غریب تنگ آ گئے اپنی غربت سے، کیونکہ مالی نیکی نہیں کر پا رہے تھے. بدنی عبادت تو کر لیں لیکن مال کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھا کی جاتی ہیں وہ فقراء صحابہ نے اکٹھا کر پا رہے تھے. تو ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے،
یا رسول اللہ سارا اجر و ثواب مالدار لوگ لے گئے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نصلی وہم یصلون، نصوم وہم یصومون، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جتنا ہم نے حاصل کیا اتنا حاصل کر لیا، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بھی روزہ رکھ کر کے حاصل کر لیا اتنا، اگر ہم جہاد کرتے تو بھی، لیکن وہم یتصدقون، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اپنے مال کے ذریعے اتنی نیکیاں وہ لوگ کر جاتے ہیں، جہاد میں پیسہ وہ دے دیں، مسجد بنانے میں وہ دے دیں، یتیموں کو وہ دے دیں، فقراء مساکین کو وہ دے دیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ صاحب غریب صحابہ کرام بڑے مایوس ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر وہی عمل تم لوگوں نے کر لیا تو ان کے پورے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ بڑے خوش ہوئے، کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ پڑھ لو۔ صحابہ کرام جتنے غریب صحابہ کرام تھے، جو سنے اور نہیں سنے سب کو جا کے بتا دیا۔ اب اللہ کے رسول سلام پھیرے تو لوگ آدمی کے سلام پھیرنے کے بعد نکل گئے، لیکن سارے غریب اپنی جگہ پر بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقت ہوا، دو وقت ہوا، اب مالدار صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہم لوگ چلی جاتے ہیں، یہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے تو یہ بھی نکل جاتے تھے اور ہمیں بیٹھے رہتے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے آ کر کے پوچھا پلٹ کر کے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ بہت صدقہ کر کے ثواب لے جاتے تھے، تو ہم لوگوں نے اللہ رسول سے شکایت کی، اپنی پریشانی کی، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے تو تم کو وہ سارا ثواب مل جائے گا جو مالداروں کے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مالداروں نے کیا کیا؟ اچھا یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی اتنا ثواب، ہاں اتنا ثواب ہے۔ مالدار نے کہا اچھا، اب اگلی نماز پڑھی تو غریبوں کی طرح سارے مالدار صحابہ بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، سارے فقراء صحابہ، کوئی مالدار صحابہ ایک صحابی نہیں گیا، ارے جب اس پر اتنا بڑا جو ثواب ہے تو ہاتھ کو چھوڑے، پڑھنے لگے سارے غریب مالدار۔ اب کوئی مسجد کے باہر نہیں جاتا، اب غریبوں نے دیکھا، پھر گڑبڑ ہو گیا تھا، جو ہم نے چاہا تھا پھر یہ آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، پھر پلٹ کر کے اللہ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مالداروں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ صبر کرو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ مالدار تھے، سب کچھ کرتے تھے نیکیاں، لیکن جذبہ ذرا دیکھو، اگر سبحان اللہ کہیں سے مل جاتا ہے ثواب تو اس کو کیوں ضائع کرے، وہ بھی حاصل کر لے۔ آج دوستو ہمارے اندر ایسی چیزوں کے آنے کی طرف واللہ میں کہتا ہوں یہ نیک اعمال سے اتنی برکت ہے، ذکر و اذکار کی اتنی برکت ہے۔ بس ایک حدیث ہمیں یاد آئی صحیح بخاری مسلم کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک کسی نے بہت اچھی بات کہی، ہم کو ماہر بکرم کوئی شاعر ہی، اللہ تو اتنا دے رہا ہے، لینے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ جانتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں صرف ایک چمڑے کا بستر تھا، بس ایک چمڑا تھا، علی وہی بچھا کر کے سوتے تھے۔ دلہن بن کے گئی ہیں تو کہتی ہیں ایک چمڑے پر ہم میاں بیوی سوتے تھے اور ایک ہی چادر اوڑھنے کے لیے تھے۔ علی عربوں کو جو دستور تھا الگ ہو جاتے تھے، ماں وغیرہ تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں حضرت علی نے کہا حضرت علی اب گھر آباد کیے، تو آپ سنا ہوگا صحیح بخاری کی، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتح الباری کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کر کتنی باتیں نکل کر اللہ ان کے پیرت اور کتنا دردناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں
زندگی گزارتی تھی، گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا. حضرت فاطمہ عورتیں جو 3-4 میل کے فاصلے پر کنواں تھا جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا، مدینے میں لوگ رہتے تھے، عورتیں جانے لگے. حضرت فاطمہ بھی مشق لیتی تھیں اور پانی بھرنے کے لیے وہاں جاتی تھی. کبھی انہوں نے کام نہیں کیا. بڑی لاڈلی تھی، 9 سوتیلی مائیں اپنی ماں نہیں کری، 9 سوتیلی مائیں تھیں، اور اللہ رسول فاطمہ کو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا قرار دیتے تھے. کون ام المومنین ہے جو حضرت فاطمہ سے محبت نہ کرے؟ بڑے ناز و نخرے کی زندگی گزاری تھی. اچانک اتنی پریشانی، مشق کا پانی بھرتی اور یہاں رسی اسے پیٹ پر لٹکا کر کے مشق کا پانی بھر کر کے لاتی. مشق کیا کی رسی کی وجہ سے ان کی پیٹھ کٹ گئی اور خون بہنے لگا. ایک چیز یہ. نمبر 2، اس زمانے میں نہ ریڈی میڈ روٹی اور آٹا ملتا تھا اور نہ تو کوئی ایسے الیکٹرانک چولہا نہیں تھا، مثال دے گا، ہاں چکی نہیں تھی. شاید کہ پرانے لوگوں نے دیکھا ہو گھروں میں وہ ایک پتھر نیچے رہتا تھا، دوسرا پتھر اوپر، عورتیں اسی میں ڈال کر کے کھینچتی تھی. ذرا سوچیں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں 2 عورتیں رہتی تھی تاکہ ایک پر بوجھ نہ پڑے. وہاں تو حضرت فاطمہ جہاں کوئی تھی، دوسری عورت تھی ہی نہیں. اب حضرت فاطمہ چکی چلاتی حضرت علی کی روٹی کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، تو ہاتھوں میں ہاتھ کٹ گئے، بڑے بڑے چھالے آ گئے، لہو لہان ہو گئے، ہاتھ پک گئے. اکیلے بیٹھ کر روتی تھی، لیکن نہ کھائے تو کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں. پھر اگر علی کہیں باہر چلے گئے، گھوڑے کا چارہ، گھوڑے کا پانی، سب کچھ. بستر کے لیے حالت، ایک دن صبر نہیں کر سکیں. نبی علیہ السلام تو کہہ نہیں سکتی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور حضرت فاطمہ اس خیال سے آئی کہ اگر امی عائشہ سفارش کر دے گی تو اللہ رسول انکار نہیں کریں گے، اسی لیے کسی اور کے پاس جانے کی بجائے صرف حضرت فاطمہ کے پاس آئے. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے پاس آئے. آنے کے بعد دکھائی امی جان ہاتھ دیکھو میرا. دونوں ہاتھ بڑے بڑے چھالے، لہو لہان، پکا ہوا، بدن کا کھجلانا مشکل، پیٹ دکھ رہی، یہ حالت. حضرت عائشہ بالکل آبدیدہ ہو گئی. اتنی اس طرح سے پریشان عورت حضرت عائشہ کبھی میں نے نہیں دیکھی تھی. بیٹی کیا چاہتی ہو؟ اگر ایک غلام مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا. چلی گئی. لیکن بعض روایتوں میں آیا، واللہ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب چولہا پھونکتی تھی تو دھواں اور چنگاریاں اڑ کر کے پورا چہرہ جل چکا تھا. افات کی وجہ سارا چہرہ بگڑ گیا تھا. ایسے مشکل وقت میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، کہہ کے چلی گئی. اللہ رسول اس وقت نہیں تھی. نبی علیہ السلام باہر نہیں گئے تو واپس آئے تو پوچھا، جسے آدمی کی عادت ہوتی گھر آنے کے بعد، تو کہنے لگی حضرت عائشہ کی یا رسول اللہ، فاطمہ آئی تھی، بہت پریشان زندگی گزار رہی ہے. کیا ہوا؟ چکی چلاتی ہے، ہاتھ دونوں پک چکی ہیں، آگ میں پھونک مارتی ہے، چہرہ جل چکا ہے، پانی مشق میں بھر کے آتی ہے، رسی سے پیٹ لہولہان زخمی ہو چکی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صرف ایک غلام مانگنے کے لیے آئے کہ غلام مل جائے تو ساری مصیبت اس کی دور ہو جائے، یا پھر انتظام کرے. رات کا وقت تھا، رات کو خبر ملی. نبی علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی. ایک ہی بستر پر دونوں لیٹی ہوئی تھی، ایک ہی چادر ہے، ایک ہی تکیا، کوئی بستر نہیں. نبی علیہ السلام کی آواز سن کر کے حضرت علی دوڑے، حضرت فاطمہ دوڑی. اللہ رسول کے لیے دروازہ کھولا، بیٹھ گئے. اللہ سب تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھو، لے کے رہو.
اور دونوں کے بیچ میں اللہ رسول بیٹھ گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے سنا تم گھر آئی تھی. ہاں یا رسول اللہ آئی تھی گھر, کیا چاہتے ہو؟ اللہ رسول یہ دیکھیں, ہاں چہرہ دیکھیں, یہ پیٹھ دیکھیں, بہت تکلیف ہے. تو اگر ایک غلام بھی جائے گا تو ہمارے گھر کا کام چل جائے. اتنا ہی میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. حضرت علی بھی وہی گویا ہوئے. اللہ رسول نے فرمایا الا ادلکما, تم غلام چاہتے ہو تو کیا جو تم میاں بیوی غلام چاہتے ہو اس سے بڑی دولت بتا دوں, بڑی چیز لازمی چیز ہے. تو غلام سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ 10-20 نوکرانیاں. ضرور آپ بتائیں اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ غلام کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ غلام سے بڑی چیز کیا ہے وہ آپ بتائیں. اللہ رسول نے فرمایا اذا اخذتما مسجدما, جب تم دونوں رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ, رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو سبحا 33 33 مرتبہ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ. تم دونوں اپنا اپنا کرو. وَحْمِدَ اللَّهَ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ اپنا, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. تمہارے جو غلام مانگنے کے لیے آئے تھے, جو غلام تم دونوں چاہتے ہو, اللہ کی قسم اسے ہزاروں گنا برکت اس میں ہے. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سلف کا قول نقل کرتے ہیں. پتہ یہ چل گیا دنیا کی پریشانیاں, مشکلات, غربت, فقر و فاقہ, محتاجگی, یہ ٹینشن کا زمانہ جو ہے دماغ بھرا ہوا پریشان ہوتے, ان تمام دنیاوی چیزوں کا علاج اگر کسی چیز میں اس سے بہتر ہوتا تو اللہ سے وہ بیٹی میں بتائے. لیکن اس سے بہتر مشکلات, پریشانیاں, تکالیف, فقر و فاقہ, محتاجگی دور کرنے کے لیے اگر اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کو بیان کیے ہوتے. لیکن اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک تسبیحات بستر پر جانے کے بعد مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب پاک ناپاک ہر انسان اگر 33 مرتبہ پڑھ لے, ان تسبیحات کو 100 کلمات پڑھ لے تو کہا کہتے ہیں پریشانی دور کرنے کا طریقہ اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں بتا سکتا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. اب آگے ذرا سنو, بھول گئے, اب پھر زندگی میں غلام مانگنے کے لیے نہیں گئی. وہی علی ہے, فاطمہ کا تو انتقال ہوا, وہی علی ہے. اس دعا کو اس دن سے میاں بیوی پڑھنا شروع کیے ہیں جب انہوں نے حدیث بیان کیا حدیث کہ اللہ کی قسم جس دن سے اللہ کے رسول نے نصیحت کیا تھا آج تک میں کبھی چھوڑا نہیں. سونے سے پہلے میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا, کبھی ترقی نہیں کیا, برابر میں پڑھتا رہا. تو سامنے والا بڑا ہوشیار تھا, نہیں سوچ لیں اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں, ضرور آپ چھوڑے ہوں گے. کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. کہا کبھی نہیں, سوچ لیں میں بھی یاد دلاؤں گا پھنس جائیں گے آپ. کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑا. کہا جس رات آپ کی اور معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی, جنگ صفین, جس میں زبردست مار کا آواز آپ کی اور ان کی تھی, اس دن تو چھوڑے ہوں گے نا. کہا اللہ کی قسم اس رات کو بھی میں نے نہیں چھوڑا. اس سے اعلان کرتا کن حضرات کے نزدیک نبی علیہ السلام کوئی سنت آ گئی, کوئی عمل آ گیا, زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہی عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. میرے بھائیوں یہی عمل تجارت قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. پھر
ہماری ہو تب تجارت ہوتی ہے، ہم قیمت ادا کریں، آپ اپنا سامان دیں تب قیمت ادا ہوتی ہے، لیکن رب کی تجارت بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، بتا دیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، چاہے نیک عمل کرے یا برا عمل کرے، اختیار ہم نے بندے کو دیا ہے۔ اللہ نے نیکی آپ کرتے ہیں، وہ نیکی کی اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، توفیق اللہ نے دی۔ برائی کرتے ہیں، اللہ کی اگر مدد سامنے حال نہ ہو تو آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، بندہ جس رخ پر جانا چاہتا ہے اللہ اس کو چلا دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نے آپ کو مسجد تک پہنچایا، کوئی میں کھانے میں جانا چاہا ہوگا وہ جانے لگا، اللہ نے اس کے لیے راستہ وہاں کا ہموار کر دیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، بندہ جدھر جانا چاہتا ہے نیکی یا برائی کی طرف ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ اختیار اللہ نے آپ کو دیا، لیکن وہی اختیار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اختیار اپنے مرضی سے استعمال نہ کریں، ویسے استعمال کریں جیسے رب نے کہا۔ اسی چیز کا نام اللہ نے تجارت ہے۔ حالانکہ قیمت بھی اسی کی اور سرمایہ بھی مال بھی اسی کا ہے، جو آپ کے پاس قوت اور طاقت عمل کرنے کی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اور جو آپ جنت حاصل کرنا چاہتے وہ بھی اللہ ہی کی ہے۔ لیکن صرف آپ اپنے اختیار کو، اپنی صلاحیت کو اپنے مرضی سے استعمال کرنے کے بجائے اپنے مرضی کو اللہ رب العالمین کے رضا کے تابع قرار دینے، جو رب نے کہا وہی آپ کریں، میرے بھائیو اسی چیز کا نام تجارت ہے، ورنہ کوئی مال اور سودا وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کفر کی صلاحیت دی، ایمان کی صلاحیت دی، اگر آپ توحید پر آ جائیں اور ایمان کی رسالت درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ اپنے عمل سے، اپنے قلم سے، اپنے قوت اور طاقت کے ذریعے اسلام کو، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہی سب سے بڑا عمل اور یہی اللہ رب العالمین تجارت قرار دیا ہے۔ اور اس تجارت کے بعد اللہ آپ کو کیا دے گا؟ نَبَلِ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، نمبر دو وَيُدْخِلْكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں بھری ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بڑے پاکیزہ خوشگوار ہمیشہ باقی رہنے والے محل ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تمام کو تو جنت میں دے گا، اور دنیا آخرت کے اندر، دنیا کے اندر نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ دنیا میں دشمنوں پر تمہیں فتح دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے میرے بھائیوں۔ اور اگر یہ تجارت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں جو صلاحیت دیا ہے، صلاحیت جو دیا ہے نیکی کرنے کی، آپ کو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کریں گے، کبھی جبرائیل امین کو بھیج کر کے آپ سو رہے تو مسجد تک نہیں پہنچائیں گے، اور کوئی شراب کھانے میں جاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے کبھی واپس نہیں لوٹوائیں گے۔ آپ بس اللہ کے در سے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے در سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کو چھوڑ دے میرے بھائیوں۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری، مسلم، بلکہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث، مسند دارمی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ رسول فرمائے نعمتانی، یہ حدیث سن لے بس کافی ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر اس حدیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا۔ کیا ہے میرے بھائی؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، نعمتانی دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن